بھائی اس بار تو پورا مہینہ کچن سے جان چھوٹ جائے گی. مینیو فائنل ہے. تیاری تو تم نے پیٹ کی بہت زبردست کی ہے. کیا تم نے اس خطبے کے بارے میں سنا ہے جو نبی نے شعبان میں دیا تھا؟ نہیں بھائی، میں نے تو آج تک اس بارے میں نہیں سنا. یقین مانو اس کے بغیر تمہارا رمضان ادھورا رہ سکتا ہے. اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس تاریخی خطبے کے وہ راز جو آپ کی ہر عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا سکتے ہیں. اور وہ کون سی دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ہی مانگنا شروع کر دیتے تھے؟ وہ کون لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی خالی ہاتھ رہیں گے؟ اور وہ کون سا دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا؟ لسٹیں بنانا چھوڑیں اور پہلے یہ دیکھ لیں آپ کا استقبال رمضان نبی کے طریقے سے ہے یا صرف روایتی. رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ ایک نصیب ہے، اور رسول اللہ رمضان کو آنے سے پہلے ہی مانگنا شروع کر دیتے تھے. جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ذرا ٹھہریے، نبی رمضان ملنے کی دعا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر شخص رمضان کا انتظار کرتا ہے، لیکن ہر شخص رمضان تک نہیں پہنچتا. ہر سال کچھ لوگ رمضان کی تیاری کرتے ہیں، لیکن اگلا رمضان ان کی قبروں کے پاس سے گزر جاتا ہے. الحمدللہ ہم زندہ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے رمضان کو مانگ کر دیکھا ہے؟ شعبان کے آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ایک عظیم خطبہ دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال سے زیادہ عبادت صرف ایک رات میں. کیا ہم اس رات کے لیے جاگتے بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس مہینے کے روزے فرض ہیں. اس کی راتوں میں قیام باعث اجر ہے، نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر. اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. یہ رزق میں اضافے کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا. صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کے پاس تو افطار کرانے کا سامان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی صرف ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کرا دے تب بھی یہی ثواب ملے گا. دیکھیے، اللہ کو مقدار نہیں چاہیے، اللہ کو نیت چاہیے. اور جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اللہ اسے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی. یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی سفر ہے. رحمت سے آغاز، مغفرت تک رسائی، اور آخر میں نجات. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سفر کے مسافر ہیں؟
अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी थे, लेकिन रमज़ान में आपकी सखावत और बढ़ जाती थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान में आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अगर रमज़ान आ जाए और कुरान हमारी ज़िंदगी में दाखिल न हो तो क्या हमने रमज़ान पाया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और जब लोग घरों में बैठकर कुरान पढ़ते हैं तो उन पर सुकून नाजिल होता है, रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह उनका जिक्र अपने मुक़र्रबीन में फरमाता है। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोज़े से सिर्फ भूख और प्यास मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठ नहीं छोड़ा, ज़बान को काबू में नहीं रखा, गलत काम नहीं छोड़े, और अल्लाह को ऐसे शख्स के भूखे रहने की कोई हाजत नहीं। रोज़ा सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं, रोज़ा आंखों का भी होता है, ज़बान का भी होता है, दिल का भी होता है। लेकिन अगर रोज़ा खालिस हो तो जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम है रैयान। क़यामत के दिन पुकारा जाएगा कि कहाँ है रोज़ेदार, और जब वो खड़े होंगे तो उन्हें इस दरवाजे से दाखिल किया जाएगा और फिर वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा सिर्फ उनके लिए। अब फैसला हमें करना है, हम उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिन्हें सिर्फ भूख मिली, या उनमें जिनके लिए रैयान खोला जाएगा। रमज़ान आ रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मांगा, सहाबा ने इसे समझा, कुरान इसमें नाजिल हुआ, रहमत इसमें बरसती है, मग़फ़िरत इसमें मिलती है, निजात इसमें मिलती है। आइए इस रमज़ान को सिर्फ गुजारे नहीं, इस रमज़ान को पालें। अल्लाह हमें सेहत, ईमान और इखलास के साथ रमज़ान नसीब फरमाए। आमीन।